الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما عباد الرحمن کی صفات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ گزشتہ جمعے پہ عباد الرحمن کی 6 صفات کا ذکر آیا تھا اور یہ رحمان کے بندوں کی صفات کا تذکرہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کے اندر اور 19واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ تذکرہ ہے۔ گزشتہ جمعے میں عباد الرحمن نمبر 1 عبدیت، اس کا تذکرہ ہوا۔ نمبر 2 تواضع، یمشون علی الارض ہونا، اور نمبر 3 گفتگو کی سلامتی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور نمبر 4 شب داری، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور نمبر 5 جہنم سے پناہ، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، اور نمبر 6 خرچ میں میانہ روی، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ ان 6 صفات کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج انشاءاللہ آگے جو باقی صفات ہیں ان کا تذکرہ ہوگا، اور ظاہر سی بات ہے ہم نے ان صفات کو پرکھنا ہے کہ اللہ نے جو اپنے بندوں کی عباد الرحمن کی، عباد الرحمن عباد جمع ہے عبد کی، عبد کا معنی بندہ، عباد الرحمن عبد الرحمن مانے اللہ کے بندوں کی صفات۔ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے آیا یہ صفات ہمارے اندر ہیں یا نہیں، ہم اللہ کے واقعی بندے ہیں یا نہیں ہیں، جو اللہ ہمارے لیے جو صفت پسند فرما رہے ہیں وہ ہمارے اندر ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اور جو محبوب ترین نام اللہ کو ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ کو جو پسندیدہ ترین نام ہے وہ بھی عبد اللہ اور عبد الرحمن ہے، یعنی جن میں عبدیت کے معنی۔ تو ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ ہمارے اندر ان میں سے کتنی صفات ہیں کتنی نہیں ہیں، یہ کتنی صفات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، یہ کتنی صفات ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آگے جھوٹی گواہی کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، اور قتل ناحق کا بھی ذکر آ رہا ہے، اور اسی طرح زنا کا ذکر آ رہا ہے، تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اور جو ہم نے پہلے ذکر کی وہ ہونی چاہیے۔ تو کتنی ایسی ہیں جو ہونی چاہیے ہمارے اندر نہیں ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے جو ہمارے اندر ہیں۔ تو اس کو ہم نے پھر اپنا انالیسس کریں، اپنے آپ کو قرآن کی آیات کے سامنے رکھیں اور پرکھیں، پھر ہر کوئی اپنا محاسب خود ہے۔
تو خیر 6 صفات کا تذکرہ ہوا. آج 7ویں صفت جو ہے عباد الرحمن کی جو اللہ نے بیان فرمائی کہ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر. اللہ کے بندوں کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت یا کسی اور کو پکارتے نہیں، یعنی شرک نہیں کرتے. اب شرک ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اور خداؤں کو ماننا، جیسے بعض مذاہب کرتے ہیں، ہندو کرتے ہیں، مجوس کرتے ہیں، بدھ مت کرتے ہیں، دیگر ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی الہ مانتے ہیں. کوئی گائے کو الہ مان لیتا ہے، کوئی آگ کو الہ مان لیتا ہے، کوئی سورج کو الہ مان لیتا ہے، کوئی کسی اور کو مان لیتا ہے، کوئی ستاروں کو مان لیتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں جو ہے وہ شرک کرنا، اور دوسرا اللہ کی صفات میں شرک کرنا کہ زندہ کرنا، مارنا، اولاد دینا، عبادت کے لائق ہونا اور حی قیوم ہونا، مشکل میں مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی کرنا. اب یہ ساری اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی صفات ہیں. تو ذات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے، صفات میں بھی شرک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی ذات جو ہے وہ شرک ذات سے بھی پاک ہے اور شرک فی صفات سے بھی پاک. نہ ذاتی شرک ہو کہ خدا نخواستہ کسی اور کو الہ مان لے، نہ صفاتی شرک ہو کہ خدا نخواستہ کسی اور کو کہ یہ کام فلاں بھی کر سکتا ہے، فلاں بھی کر سکتا ہے. اللہ ذات اور صفات دونوں کے شرک سے مبرہ ہے. سجدہ بھی کسی کو نہیں کرنا، عبادت بھی کسی کی نہیں کرنی، خدا بھی کسی کو نہیں ماننا. لا الہ الا اللہ میں ہم یہی اعتراف کرتے ہیں. ہم جو سب سے پہلے اپنی زبان پر، اپنے بچوں کی زبان پر، یا دنیا میں آنے والا بچہ یا دنیا سے جانے والا آدمی، ہر ایک کی زبان پر، جس کی زبان پر بھی کلمہ ہے ہم اس کو سعادت سمجھتے ہیں. کہ جس کو مرتے وقت ماشاءاللہ کلمہ پڑھے کتنے خوش ہوتے ہیں. جو فلاں بندہ جب گیا تو کلمہ پڑھ رہا تھا، کتنا خوش ہوتے ہیں. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں. تو یہ خلاصہ ہے ہمارے دین کا کہ عبادت اور اسی طرح صفات، ان میں اللہ کی ذات میں کسی کو شریک، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا، حاجت روا، ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں. یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے عام طور پر، جی اللہ کے علاوہ مدد نہیں مانگنی تو فلاں سے کیوں مانگتے ہیں، اس سے کیوں مانگتے ہیں، اس کو کیوں کہتے ہیں. ایک ہے اسباب کے درجے میں کسی کی مدد لینا. مثال کے طور پر بندہ نہر میں گر گیا، خدا نہ خواستہ گڑھے میں گر گیا، دریا میں گر گیا، کسی کھائی میں گر گیا، تو وہ اگر پکارتا ہے بھائی میرا ہاتھ پکڑ لو مجھے نکال دو، تو اسے بندہ نظر آ رہا ہے اسباب کے درجے میں اس سے مدد مانگ رہا ہے، سبب کے درجے میں اس سے مدد مانگ رہا ہے، تعاون مانگ رہا ہے، جو کہ قطعی طور پر اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، صحابہ بھی ایسا کرتے تھے، ایک دوسرے کی مدد لیتے تھے. اور قرآن کہتا ہے رفعنا بعضهم فوق بعض سخریا لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، ہم نے ایک دوسرے کو تمہیں معاون مددگار بنایا، ایک دوسرے کے کام آؤ. تو ایک ہے اسباب کے درجے میں مدد مانگنا. بیٹا اپنے باپ سے پیسے مانگتا ہے، ہاتھ میں پھیلاتا ہے پیسے دو، پاکٹ منی دو، خرچہ دو، فلاں کام کے لیے دو، بھائی بھائی سے مانگ لیتا ہے، دوست سے مانگ لیتا ہے، ادھار دو، ویسے دو، یعنی کہ اسباب کے درجے میں ایک دوسرے کے کام آنے، اس میں کوئی اختلاف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ما فوق الاسباب، اسباب کے علاوہ کسی سے مانگے، اسباب کے علاوہ. ایک ہے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ اسے مانگتے ہیں آمنے سامنے، ایک ہے میں موجود نہیں ہوں، آپ کہتے ہیں ہاتھ پھیلا کے فلاں دیتے. یہ نہیں. اللہ سے جو ہم مانگتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا، وہ ہم کہتے ہیں کہ اسباب کے بغیر اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا. اللہ سے جو ہم مانگتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تو دے دے، سبب کہاں سے؟ کہ اللہ تو ہی پیدا کر دے، مجھے نہیں پتا کہاں سے تو دے گا لیکن تو ہی دے. یہ اللہ سے مانگتے ہیں. اسباب کے درجے میں پھر دنیا ہے، اللہ نے نظام بنا ہے، تو تجارت کے ذریعے بھی مانگتے ہیں ہم. ہاں جی یہ چیز میں نے آپ کو بیچی، اس کے بدلے پیسے دے دو، یہ فلاں کام ہو اس کے بدلے پیسے دے دو، یہ میں نے آپ کا کام کر دیا اس کی مزدوری دے دو. یہ تو چلے گا، دنیا ہے، لیکن ما فوق الاسباب ہے، ما فوق الاسباب کسی سے. تو شرک کب آتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ساتھ کسی کو ما فوق الاسباب. اب جیسے ہم کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کو ہے، عالم الغیب والشہادہ، یہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟
سورہ لقمان کی جو آخری آیتیں ہیں، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي أرض تموت، اور ما فی الارحام، پیٹ میں کیا ہے، یہ سارا کا سارا کیا ہے کہ ما فوق الاسباب، یہ چیزیں اللہ کو پتہ ہے۔ باقی اسباب کے درجے میں ہم کوشش کرتے ہیں، جیسے آج کل الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوتا، بتا دیتے ہیں جی بیٹا ہے بیٹی ہے، یہ سبب ہے، ایک سبب کا استعمال کیا۔ ہم سکرین پہ کیمرے پہ دیکھ کے بتا نہیں دیتے، ہزاروں لاکھوں میں بتا دیتے ہیں فلاں بندہ اس وقت انٹر ہو رہا ہے، فلاں نکل رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے کیمرے کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں فلاں بندہ آیا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے ہماری آوازیں کہیں سے کہیں چلی جاتی ہیں، تو یہ اسباب کے ساتھ ہے، اس کی کوئی نفی نہیں ہے۔ ہاں بغیر اسباب کے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا وہ پھر اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے جہاں بھی کوئی تذکر آتا ہے نا کہ مدد صرف اللہ سے، مانگنا صرف اللہ سے، لینا صرف اللہ سے، کہ بغیر ما فوق الاسباب، یا اللہ تو ہی مدد کر دے، ہم مصیبت میں ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، یا اللہ تو ہی ہے۔ اور یہ تو مشرکین کا بھی اعتقاد تھا کہ جب وہ پھنس جاتے تھے دریاؤں میں، کشتیوں ان پہ پھنس جاتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ وہ اللہ کو ہی پکارتے تھے کہ اب تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اللہ ہی بچائے گا، کیسے بچاتا ہے وہ اس کا ہی کام ہے۔ تو ما فوق الاسباب اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ باقی اب جب بندہ بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کی مدد نہیں لیتا، ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی، آپ کی مہربانی، ہمارے مریض کا خیال کریں، کوشش کریں اس کی جان بچ جائے، کوشش کریں اس کا آپریشن ٹھیک ہو جائے، کوشش کریں اس کا جو اچھا ٹریٹمنٹ ہو جائے۔ اور وہ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ کو خدا نہیں، ہم کہتے ہیں اسباب کے درجے میں آپ کوشش کر سکتے ہیں۔ اور ڈاکٹر بھی یہ کرتے ہیں کہ جتنا ہمارے بس میں تھا ہم نے کر دیا، اب آگے اللہ سے مانگو آگے۔ تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے، جہاں ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہی سے مانگو تو ہم کہتے ہیں ما فوق الاسباب، اسباب کے بغیر اللہ سے مانگو، اور جہاں کہتے ہیں کہ مخلوق سے نہ مانگو وہ ما فوق الاسباب کی نفی ہوتی ہے، باقی سبب کے درجے میں تو سارے دوسرے کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ذہن میں ہمارے ہونا چاہیے۔ تو اس سینس میں ہم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، کوئی مدد نہیں کرنے والا، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری نہیں کرتا سوائے اللہ کی۔ باقی اللہ سبب کس کو بنا دے وہ ایک الگ چیز۔ تو والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو الہ نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے۔ تو اس لیے یہ چیزیں کلیئر ہونا ضروری ہے۔ آج کل اس حد تک لوگ چلے گئے ہیں، اب جیسے مزارات ہیں، قبریں ہیں، اب قبروں پہ جانے کا ہمارے ہاں تو ٹھیک ہے، سارے ثواب کے لیے والدین کی قبر پہ جاؤ، کسی بھی مسلمان کی قبر پہ جاؤ، جا سکتے ہو، نیک بندے کی، گناہگاروں کی قبروں پہ بھی جاؤ، گناہگاروں کی، نیک بندہ ہے تو ہم اس سے جو وہ اللہ وسیلہ طلب کر لیتے ہیں، وسیلہ، اور اگر کوئی گناہگار ہے دعا کر دیتے ہیں، ہمارے اعتقاد ہے۔ لیکن آج کل جو ہو رہا ہے جا کے قبر والے سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کے بندوں سے ایسے مانگنا، ہاں اگر وہ اللہ کا بندہ تمہارے سامنے ہوتا تم کہہ دیتے پھر یہ دے دو، یہ پھر ٹھیک تھا۔ تو جانے انجانے میں ہم یہ اللہ کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں۔ پہلے تو صرف یہی تھا، تو بڑی آگے تک بات چلے گی۔ پہلے تو کہتے صرف یہ ہوتا تھا کہ یا علی مدد، یا غوث مدد، یا فلاں، اب تو باقاعدہ پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ایک سٹیپ پھر بندے آگے جاتے ہیں، سجدے اور دائیں بائیں۔ تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں، جب بھی مانگنا ہے صرف اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ جانے انجانے میں شرک کر بیٹھے، اللہ کی توحید کو ٹھیس پہنچا بیٹھے اور سارا کچھ ختم ہو جائے۔ تو لا یدعون مع اللہ، شرک اللہ کے ساتھ نہیں کرنا، اور شرک اکبر الکبائر ہے۔ الکبائر الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ شرک ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا، باقی جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ شرک اللہ کا ناقابل معافی جرم ہے۔ ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے، اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، اللہ ہے کہ کوئی بندہ شرک سے توبہ کرے۔ تو اس لیے اگر توحید ہے، کلمہ ہے، شرک نہیں ہے، اعمال میں کمی کوتاہی ہے، چل جائے گا، کبھی نہ کبھی اس کا معاملہ صاف ہو جائے۔ لیکن اگر شرک ہے تو سمجھے بیس نہیں ہے، بیس لیس اعمال ہے، اور بیس لیس کوئی بھی چیز ہو اس کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو خیر، تو ساتویں صفت کیا ہے کہ لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ نمبر 8، ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق۔ عباد الرحمن کی 8ویں صفت کیا ہے کہ وہ کسی کا قتل ناحق نہیں کرتے۔ ایک بندے کا قتل کرنا پوری انسانیت کا قتل ہے،
اللہ کیا فرما رہے ہیں سورہ مائدہ میں، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے بلا کسی وجہ کے کسی ایک جان کا قتل کیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اس کے برعکس من احیاہا فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس نے کسی ایک کی جان بچا لی گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ اور قیامت کے دن حقوق العباد میں جو سب سے پہلے اللہ حساب لیں گے وہ قتل ناحق کا ہوگا۔ ہاں جی، آئیں میدان میں کیوں جان لی تھی، کیوں کسی کا خون کیا تھا، کیوں کسی کے سر سے اس کے باپ کا سایہ چھینا تھا، کیوں کسی کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ چھینا تھا، کیوں کسی کے بھائی کا ہاتھ چھینا تھا، کیوں کسی باپ کے جگر کو چھینا تھا، آؤ ذرا حساب دو، بتلاؤ ذرا، اور سزا بھی ذکر کر دو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مومن کا جان بوجھ کر کے قتل کیا اس کی جزا کیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کسی کو اختیار نہیں ہے۔ عام بندے کو تو کسی صورت میں اختیار نہیں ہے، اگر کوئی صاحب اختیار ہے بھی صحیح، جج ہے، انصاف کی کرسی پہ ہے، حکومت کی کرسی پہ ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ایویڈنس ہے، قتل کر دیا، قتل کے بدلے کیا یا کسی ایسے جرم کے بدلے، پھر تو ٹھیک ہے، اگر ناحق کیا آ جاؤ میدان میں، بتلاؤ کیوں قتل کیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ درگور کی ہوئی بچی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اسی طرح قتل ناحق کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، کیوں کسی کا خون بہایا۔ یہ خون اتنا سستا نہیں ہے۔ کافر ذمہ جو ہمارے ملک میں رہ رہا ہو نا، اس کے لیے بھی آپ علیہ السلام فرمایا من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ذمہ کو جو کافر ہے آپ کے ملک میں امن لے کر، یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ایک ویزا لے کر اور باقاعدہ طور پر اجازت لے کر آیا ہوا ہے، رہ رہا ہے، اس کو ناحق قتل جو بندہ کرے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، اور اگر کوئی مسلمان کا قتل کرے گا تو اس کا اندازہ لگا سکتے۔ اب وہ بھلے عام بندہ کو کرے، بھلے اسٹیٹ کرے، بھلے پولیس والا کرے، بھلے فوجی کرے، بھلے کوئی رشتہ دار کرے، غیر رشتہ دار کرے، جس نے جس کا ناحق قتل کیا وہ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوگا جہاں سے کوئی جان نہیں چھوٹے گی۔ دنیا میں شواہد چھپ سکتے ہیں، دنیا میں گواہیاں بدل سکتی ہیں، دنیا میں قانون بدل سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، لا تبدیل لخلق اللہ، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وکان وعد ربک مفعولا، آپ کے رب کا جو آرڈر ہے وہ ہو کر کے رہے گا۔ اور اسی طرح اپنی جان لینا یہ بھی ایسا ہی جرم ہے، کسی کو مارنا بھی جرم ہے۔ سب سے پہلا جو روح زمین پہ قتل ہوا تھا وہ قابیل نے حابیل کا قتل کیا تھا، اور اس کی آپ یعنی کہ سنگینی کا اندازہ اس سے لگائیں، قیامت تک جو قتل ہوتے رہیں گے قاتل کو بھی گناہ ملے گا اور قیامت تک قابیل کو بھی اس گناہ کا حصہ ملتا رہے گا جس نے اس قتل کی بنیاد ڈالی ہے۔ اس کی سنگینی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں لوگ آج کل قتل کر دیتے ہیں، ڈاکو جو ہے آپ اس کو کچھ نہیں دے رہے وہ گولی مار دیتے ہیں، اتنے بفر چکے ہیں، چھوٹی سی طلق کلامی پہ گولی مار دیتے ہیں، تھوڑی سی لڑائی پر گولی مار دیتے ہیں، تھوڑے سے غصے پر گولی مار دیتے ہیں۔ یہ کوئی چڑیا ہے؟ یہ کیڑے مکوڑے ہیں؟ جان اتنی سستی ہے، خون اتنا سستا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب ہو۔ تو باہر کیا، جس طرح کسی کو قتل کرنا جرم ہے، اپنے آپ کو مارنا، سوسائڈ کرنا بھی ایسے جرم ہے۔ کوئی حق نہیں ہمیں نہ کسی کی جان لینے کا نہ اپنی جان لینے کا، یہ ہماری تھوڑے ہے، اللہ کی امانت ہے، یہ جسم اللہ کی امانت ہے۔ اپنی جان بھی تنگ آ گیا جی، فاقے سے تنگ آ گیا، فقر سے تنگ آ گیا، ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور کسی اور مسئلے میں، کوئی لوجک نہیں ہے، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے اپنے کو مارنے کی، کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو گولی مارنے سے کیا آرام آ جائے گا؟ ڈپریشن ختم ہو جائے گا، اینزائٹی ختم ہو جائے گی، دشمنی ختم ہو جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا، بچوں کا پیٹ بھر جائے گا؟ اپنے آپ کو گولی مارنا کوئی حل ہے؟
ویسے بھی گولی کسی معاملے کا حل نہیں ہے. ہاں گولی سے اجاڑ ضرور پیدا ہوتے ہیں. ہم نے گولی سے بڑے بڑے گھر ویران ہوتے دیکھے, آباد ہو نہیں ہوتا. جب گولی چلتی ہے تو گھر اجڑتے ضرور ہیں, آباد نہیں ہوتے. تو اس لیے اپنی جان لینے کا بھی حق نہیں. آپ کو جتنی بھی پریشانی ہے اللہ نے حل نہیں بتائے, اس کی طرف آتے نہیں ہیں. ابھی کل کا جو اسلام آباد کا واقعہ ہو, پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے ایس پی, بڑا انٹیلیجنٹ ہوتا ہے, عام تھوڑا ہوتا ہے, ذہین ہوتا ہے, بڑا قابل ہوتا ہے, بڑے امتحان پاس کر کے آتا ہے. لیکن صرف کیا ہے کہ ترقی نہیں ملی, وہی ان کے ذہن پہ سوار تھا اور اسی سے اپنی جان لے لی. تو ترقی ہو گئی نہیں. بلکہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے کیا ہوگا کیا معاملات, لیکن ابھی تک جو یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا, تو کوئی حل ہو گیا. پیچھے کہتے ہیں 1 سال کی بچی ہے اس کی, اس لیے کہتے ہیں اولاد کو قدم اٹھانے سے پہلے والدین کو سوچنا چاہیے اور والدین کو قدم اٹھانے سے پہلے اولاد کو سوچنا چاہیے. صرف اپنے سوچ لیا آپ نے. یہ جو نوجوان لڑکے سڑکوں پہ ہلڑ بازی کرتے ہیں, انہیں اپنے والدین کو سوچنا چاہیے. آپ تو اپنی جوانی میں مگن ہو, تمہارے باپ نے پتہ نہیں کیا جتن کیا تمہیں یہاں تک پہنچانے میں, اس کا سوچو. اور جو والدین ہیں وہ اپنے ننھے معصوم بچوں کو سوچو. تم تو چلے جاؤ گے, یہ روئی جائیں گے, یہ زمانے کے رحم و کرم پہ یہ تپتی دھوپ میں نکل جائیں گے, ان کا کوئی سہارا. تو اس لیے شریعت نے کوئی اختیار نہیں دیا, نہ کسی کو مارنے کا نہ اپنی جان لینے کا. اور جو اپنی جان لے گا, فرمایا قیامت تک جس طرح اس نے اپنی جان لی ہے قیامت تک وہی اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. تو اپنے جذبات کو, 1 منٹ کی بات ہوتی ہے, 2 منٹ کی بات ہوتی ہے, اپنے غصے کو تھوڑا سا قابو کر لیں. زبان کو 1 منٹ, جسے کہتے ہیں پوز لے لیں, 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا منہ بند کر لیں, 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا آنکھیں بند کر لیں, 1 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں, 1 منٹ کے لیے تھوڑا سا موو کر جائیں, دائیں بائیں ہو جائیں, لیٹ جائیں, تھوڑا سا پوزیشن چینج کر لیں. وہ لمحوں کی بات ہوتی ہے جس کے پھر صدیوں جو ہے وہ اس کی سزائیں بھگتنی پڑتی. تو خیر, لا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ کیا ہے؟ قتل کے بدلے قتل, وہ بھی جو ارباب اختیار ہیں, وہ عام بندہ وہ بھی نہیں کر سکتا. یا کوئی مرتد ہو جائے, یا شادی شدہ زنا کرے, سنگسار اس کو کیا جائے گا, وہ اسٹیٹ کرے گی اور عدل کرے گا, جج کرے گا, اس کو ہمارا اختیار نہیں ہے. باقی کسی کو کسی کی جان لینے کا کوئی اللہ نے حق نہیں دیا. اسٹیٹ میں بھی 3 چیزیں ہیں, یا تو قتل کے بدلے قتل اسٹیٹ جو ہے وہ صادر کرے آرڈر, یہی ہے کہ وہ زنا شادی شدہ کرے, اس کو سنسار کرے, اور یا یہ ہے کہ کوئی دین بدل دے, مرتد ہو جائے. باقی اسٹیٹ کو بھی اختیار نہیں ہے نہ کسی کو قتل کرنے کا نہ کسی کے قتل کو معاف کرنے کا, قاتل کو معاف کرنے کا. ولا یزنون, 8ویں صفت, 9ویں صفت عباد الرحمان کی کہ وہ زنا نہیں کرتے, بدکاری فحاشی نہیں کرتے, اوریانی نہیں کرتے. وہ اس کے بلکہ لا تقربوا الزنا, قرآن تو کہتے ہیں قریب بھی نہ جاؤ, وہ قریب بھی نہیں جاتے عباد الرحمان. اور قریب جانا کیا ہے؟ بد نظری گناہ کے قریب جانا ہے, کسی کو تاڑنا زنا کے قریب جانا ہے, کسی کو کالے کرنا, میسج کرنا. آج کل کے دور میں فیس بک پہ کسی کو فالو کرنا, اس لیے سے یہ زنا کی قربت ہے, یہ قربت کے ذرائع ہیں. آپ علیہ السلام فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر, کہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے, کسی کو دیکھنا. مومن عباد الرحمان کے لیے زیب ہے ولا یزنون, وہ زنا نہیں کرتے, وہ فحاشی نہیں, وہ جو حلال راستہ ہے, جو اللہ نے حلال راستہ مقرر کیا وہ اختیار کرتے ہیں. پاک دامنی کا راستہ اللہ نے دیا, وہ اختیار کرے. ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا تو پاک دامنی کی طرف چلے, حلال کی طرف چلے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو بدکاری میں مبتلا ہو تو کہتے ہیں نارمل سی بات ہے. یہ کیا ہے؟ نارمل, یعنی کہ ہمارے مزاج اور طبیعتیں ایسی اندر سے کہہ لیں کہ ان پر بدعمالی کا زنگ چڑھا ہوا ہے کہ کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا لوگ ٹھیک ہے یہ تو چلتا ہی ہے, یہ کیا ہے؟ چلتا ہے. یا یہ کہ فلاں بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں, فلاں نے بھی کیا میں نے کر لیا تو کون سا ہو گیا. یعنی کہ اس طرح پھر ہم بہانے تلاش کر کے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. جس طرح وہ کہتے ہیں, وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے,
کہ ٹو رانگ ڈو ناٹ میک اے رائٹ، کہ دو غلطیاں مل کر کسی ایک کو سدھار نہیں سکتی، یا اس کی جسٹیفیکیشن کہ وہ کر رہے تو میں نے بھی کر لیا تو کیا، نہیں، یہ دو غلطوں سے ایک صحیح نہیں ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، تو وہ کر رہا ہے میں نے بھی کر لیا، اس نے ایسا کیا، نہیں، ہم اپنے جواب دیں۔ تو لا یزنی فحاشی کرتا بھی نہیں، قریب بھی نہیں جاتا، اور مومن اس کو برا سمجھتا ہے، اس سے گن کھاتا ہے۔ نکاح اللہ نے اس کا متبادل دیا، اب نکاح کرے، ایک کرے، دو کرے، تین کرے، چار کرے، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، حیثیت ہے، ہمت ہے، طاقت ہے، اور جو شرائط ہے پوری کر سکتے ہو، تو یہ راستہ حلال اختیار کرو۔ یہ راستہ اختیار کرو گے تو آپ کے لیے کانٹے ہی کانٹے ہیں، غلط اختیار کرو گے تو پھول ہی پھول ہے۔ ہمارا مزاج یہ ہے، وہ کل پرسوں سے خبر گردش کر رہی ہے، وہ مولانا شیرانی ہے کہ جی 92 برس کی عمر میں اس نے شادی کر لی ہے، ایک تو 92 برس 92 برس ان کی عمر نہیں ہے، 70 75 ہے یا 76 جتنی بھی ہے، اور دوسرا نکاح کیا ہے، نکاح کرنے میں کون سی ایسی قیامت ہے جس عمر میں بھی آپ کر سکتے ہیں؟ نکاح کا کوئی ایک ہی کنسپٹ ہے، صرف ایک ہی اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے نکاح کی، اور کوئی نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے ذہن سے، جو جوان ہے وہ اپنے ذہن سے سوچ رہے، جو بوڑھا ہے اس کو دیکھے کہ بڑھاپے میں اس کو سہارا نہیں چاہیے، تو نکاح کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ یہ تو اس سے پوچھیں جس کا لائف پارٹنر چلا گیا ہے تو اس کی زندگی کیسی عذاب بنی ہوئی ہے، وہ اکیلا کیسے زندگی گزارتا ہے؟ ہم اپنے ذہن سے سوچ رہے ہوتے ہیں جی یہ بوڑھا بابا، یہ ایسا، یہ فلاں، اور بڑے بڑے باعزت لوگوں کی پگڑی اچھال دیتے ہیں، حالانکہ نکاح کرنا تو بری بات ہے۔ نکاح تو ایک بلکہ آخری عمر کا سہارا ہوتا ہے، میاں بیوی آخری عمر میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایمان والا کبھی بھی نیک راستے پر انگلیاں نہیں اٹھاتا۔ تو عباد الرحمان کی ایک صفت کیا ہے؟ ولا یزنون، وہ برائی نہیں کرتے اور برائی کے قریب بھی نہیں جاتے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ والذین لا یشهدون الزور، کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اس کی ایک تفسیر مفسرین نے جھوٹی گواہی کے ساتھ کی ہے، اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ وہ غلط مجلسوں میں نہیں جاتے، گانے کی، ناچ کی، ڈانس کی، فحاشی کی، اریانے کی، اور یہ اسی طرح کو متے کی یا دائیں بائیں جو مجالسیں ہوتی ہیں، کو ماتم شاتم دائیں بائیں، وہ ایسی مجلسوں میں، گندی مجلسوں میں نہیں جاتے۔ لا یشهدون الزور، تو دونوں تفسیروں کی صورت میں عباد الرحمان نہ تو وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے، جو میں نے بھی حدیث پڑھی تھی، اکبر الکبائر الکبائر الاشراک باللہ وقتل النفس ویمین الغموس وشہادت الزور، کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کیا ہے؟ شرک کرنا، قتل نہاد کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم اٹھانا، جھوٹی گواہی دینا۔ ایک روایت میں جھوٹی قسم کا تذکرہ ہے اور ایک روایت میں جھوٹی گواہی کا تذکرہ، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ پیسے لے کے دے دی جھوٹی گواہی، عدالتوں میں ایسے ہوتے ہیں، گواہی ڈالنا ہے، جتنا پیسہ لگے گا لو یہ پیسے لو، گواہی ڈال گئی۔ جھوٹے گواہ بنانا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ۔ یا دوستی کی بنیاد پر جھوٹی گواہی دے دی، تعلق کی بنیاد پر گواہی دے دی، یا رشتہ داری کی بنیاد پر گواہی دے دی، یا اپنی جو ہے وہ ایک کہہ لیں کہ اپنے گروپ کے لحاظ سے دے دی، جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ۔ تو لا یشهدون الزور، ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور غلط مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اس کے بعد 10ویں 11ویں کہ وہ لغو کاموں سے، والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، جب کوئی برائی ہو رہی ہے تو وہ چپ کر کے، وہ کہتے ہیں جیسے پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، شریف شرافت سے نکل جاتے ہیں، وہ برے کاموں کا، لغو کاموں کا حصہ نہیں بنتے، اس کا پارٹ نہیں بنتے، برائی کا حصہ نہیں بنتے، برائی کا حصہ بن کے برائی کو نہیں بڑھاتے بلکہ اس سے نکل کے وہ سائڈ ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں نا، ایک دیوار کی مثال ہے، اس میں سے آپ ایک اینٹ کھینچ دیں گے تو آہستہ آہستہ دیوار گر جائے گی، اگر آپ اس میں ایک اینٹ کا کردار ادا کریں گے وہ دیوار کھڑی ہوتی رہے گی، بڑھتی رہے گی۔ تو ایمان والے کا کام کیا ہے؟ برائی کی دیوار ہے، اس میں سے بیچ میں سے پھسل کر اس کی دیوار کو توڑ دیتا ہے۔ وہی مروا باللغو مروا کراما۔ 12ویں کہ جب ان کے سامنے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب انہیں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ صما وعمیانا منافقین کی طرح اندھے بہرے نہیں ہوتے، اندھے بہرے نہیں بنتے،
اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے کہ اندھے بن کر نہیں کسی چیز کو لے لیتے، اس کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، خود سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کی آیات کو، پھر اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ کمال ہے کہ آپ خود سمجھیں قرآن کی آیت کو، اس پر عمل کریں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑ جاتے، انہیں پتہ ہوتا ہے، عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ خالی پتہ ہونا بھی کافی نہیں ہے اگر عمل نہیں ہے۔ ایک بندے کے پاس علم بڑا ہے، علم بڑا ہے، علم تو اس کو جو ہے انگلیوں پہ فلاں چیز انگلیوں پہ ہے، عمل نہیں ہے، علم کا فائدہ نہیں ہے۔ ایک بندہ عمل بڑا کرتا ہے، علم نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہے، اس کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، العلم بلا عمل وبال والعمل بلا علم ضلال والجمع بینہما کمال، کہ علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے، اور دونوں جب مل جائیں تو یہ کمال ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس میڈیکل کی ڈگری ہے، ڈاکٹر ہے، اس نے میڈیکل کیا ہوا ہے لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتا۔ اب علم تو ہے لیکن پریکٹس نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے جو اپنی روزی روٹی کما سکتا ہے یا دنیاوی لحاظ سے کسی کا فائدہ کر سکتا ہے وہ نہیں ہے، وہ ایک قسم کا وبال ہے، ڈگری کا فائدہ کوئی ڈگری کا۔ تو العلم بلا عمل وبال، علم بغیر عمل کے وبال ہے، اس نے پریکٹس نہیں کی، اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ کوئی نہیں پتا کسی کو ڈاکٹر ہے نہیں ہے، کچھ پتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی فیلڈ میں نہیں ہے۔ جو کوئی انجینئر ہے، کوئی اور ہے، اس نے اپنی جو ہے پریکٹیکل لائف میں آیا نہیں ہے تو اس کا فائدہ نہیں۔ والعمل بلا علم ضلال، اور عمل جو ہے علم نہیں ہے، یہ بھی گمراہی ہے۔ مثال کے طور پر جو عطائی ڈاکٹر ہے، اب وہ ٹیکے تو لگا رہے ہیں، بوتلیں ڈرپیں لگا رہے ہیں، انجیکشن لگا رہے ہیں، گولیوں کے بنڈل دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، ڈگری نہیں ہے، ابھی کیا کر رہے ہیں، بندے مار رہے ہیں۔ والعمل پریکٹس بغیر علم کے، والعمل بلا علم ضلال، یہ گمراہی ہے، یہ بندے مار رہے ہیں۔ تو علم بھی ہو عمل بھی ہو پھر کمال ہے، والجمع بینہما کمال، دونوں چیز ہو تو پھر یہ بندہ کمال ہے۔ یہ فلاں ڈاکٹر صاحب ہے، فلاں سرجن ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں کیا ہے، فلاں بڑا انجینئر ہے، فلاں بڑا لائر ہے، فلاں بڑا جج ہے، کیوں ہے کہ اس کے پاس ڈگری بھی ہے، اس کے پاس پریکٹس بھی ہے، تو یہ کمال کا بندہ ہے۔ یہ لوگوں کا بھلا بھی کر رہا ہے، اپنا بھلا بھی کر رہا ہے۔ تو اس لیے علم بھی ہو اور عمل بھی ہو تب جا کے بندہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ 13ویں اور آخری جو پہلے کے عباد الرحمن کی صفات ہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے بھی دعائیں کرتا ہے۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے میرے مالک تو مجھے ایسی بیوی ایسی اولاد عطا فرما، اس کو میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور مجھے ان کا سربراہ بنا، مجھے اچھا سربراہ بنا، ان کو بھی نیک بنا اور ان نیکوں کا مجھے سربراہ بنا دے۔ یہ اپنے اہل خانہ، کیونکہ جب تک بندہ گھر والوں کو اپنے بچوں کو نہیں لائے گا، صرف خود متقی ہے، خود نمازی ہے، خود پرہیزگار ہے، تو ایک وقت میں آ کے اس کے لیے رکاوٹ بن جائے، وہ رکاوٹ بن جائے گی۔ تو اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، ان کو بھی ساتھ میں دین پر لانا، پھر وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، پھر وہ آپ کے لیے راحت کا ذریعہ بنیں گی۔ تو یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں جن کا مختصراً تذکرہ ہوا۔ آپ خود بھی قرآن کریم کھولیں، تفاسیر کھولیں، ان میں سے پڑھیں، ہم ہر ایک کھولیں قرآن کریم، اس میں سے دیکھیں کہ یا اللہ اتنی صفات نے، اتنی پیاری صفات ذکر کی ہیں، یا اللہ یہ تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں۔ اللہ سے مانگی یا اللہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرما دے، اور خود بھی کوشش کرے اللہ وہ صفات پیدا فرما دے۔ یا اللہ یہ صفات کتنی غلط ہے، یہ کتنی بری صفات ہے، بری عادتیں ہیں، یا اللہ یہ تو کمزوری ہمارے اندر ہے، جھوٹ ہے اور غیبت ہے، چغلی ہے، بہتان ترازی ہے، غلط محافل میں جانا ہے، جھوٹی گواہی ہے، مالک کتنی بری صفات ہے، یا اللہ تو ہمیں اسے بچا لے۔ جب یہ کریں گے تو اللہ یہ صفات جو پازیٹیو ہیں، مثبت ہیں، وہ اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے، جو نیگیٹو ہیں اللہ ہم سے نکال دیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔